بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویورز، آج ہم مولا امام سجاد علیہ السلام کا مسجد شام میں دمشق میں آپ علیہ السلام کا خطبہ بیان کریں گے۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اہل حرم سمیت دربار یزید میں داخل کیے گئے اور ان کو منبر پر جانے کا موقع ملا تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور انبیاء کی طرح شیریں زبان میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں پہچانتا میں اسے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ سنو، میں علی بن الحسین بن علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے حج کیا، اور اس کا فرزند ہوں جس نے طواف کعبہ کیا ہے اور سعی کی ہے۔ میں پسر زمزم و صفا ہوں۔ میں فرزند فاطمہ الزہرا ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جو پس گردن ذبح کیا گیا۔ میں اس پیاسے کا فرزند ہوں جو پیاسا ہی دنیا سے اٹھا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس پر تم لوگوں نے پانی بند کر دیا، حالانکہ تمام مخلوقات پر پانی کو جائز قرار دیا گیا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کو نہ غسل دیا گیا اور نہ کفن۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کے اہل حرم کی کربلا میں بے حرمتی کی گئی۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کا جسم زمین کربلا پر چھوڑ دیا گیا اور سر دوسرے مقامات پر نوک نیزہ پر بلند کر کے پھرایا گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، لوگو، خدا نے ہم کو 5 چیزوں سے فضیلت بخشی ہے۔ خدا کی قسم، ہمارے ہی گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت رہی اور ہم ہی مادر نبوت و رسالت ہیں۔ ہماری ہی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اور ہم نے لوگوں کو کی ہدایت کی۔ شجاعت ہمارے ہی گھر کی کنیز ہے۔ ہم کبھی کسی کی قوت و طاقت سے نہیں ڈرے اور فصاحت ہمارا ہی حصہ ہے۔ ہم اس صراط مستقیم اور ہدایت کا مرکز ہیں۔ ہمارے ہی مرتبے آسمانوں اور زمینوں پر بلند ہیں۔ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ جب لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کا کلام سنا تو چیخیں مار کر رونے اور پیٹنے لگے اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے اس کے رد عمل میں فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کرے تاکہ امام کے خطبہ کو منقطع کیا جا سکے۔ مؤذن گلدستہ اذان پر گیا اور کہا، اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا، تو نے ایک بڑی ذات کی بڑائی بیان کی اور ایک عظیم الشان ذات کی عظمت کا اظہار کیا، اور جو کچھ کہا حق کہا۔ پھر مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے فرمایا، میں بھی اس مقصد کی ہر گواہ کے ساتھ گواہی دیتا ہوں اور ہر انکار کرنے والے کے خلاف اقرار کرتا ہوں۔ پھر مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ سن کر حضرت علی بن حسین رو پڑے اور فرمایا، اے یزید، میں تجھ سے خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتا، حضرت محمد میرے نانا تھے یا تیرے؟ یزید نے کہا، آپ کے۔ آپ نے فرمایا، پھر کیوں تو نے ان کے اہل بیت کو شہید کیا؟ یزید نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے محل میں چلا گیا۔ اس کے بعد منہال کھڑے ہو گئے اور کہا، فرزند رسول، آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا، اے منہال، ایسے شخص کا حال پوچھتے ہو جس کا باپ شہید کر دیا گیا ہو، جس کے مددگار ختم کر دیے گئے ہوں، جو اپنے چاروں طرف اپنے اہل حرم کو قیدی دیکھ رہا ہو، جن کا نہ پردہ رہ گیا نہ چادریں رہ گئیں، جن کا نہ کوئی مددگار ہے نہ حامی۔ تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ میں مقید ہوں۔ پھر مولا امام سجاد نے فرمایا، عرب و عجم اس پر فخر کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے تھے، اور قریش عرب پر اس لیے فخر کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں سے تھے، اور ہم ان کے اہل بیت ہیں، لیکن ہم کو قتل کیا گیا، ہم پر ظلم کیا گیا، ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔